وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم مسلیان گرامی قدر اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور ملت کی قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے سورۃ النساء. انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء سے بعض منتخب آیات کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. سورۃ النساء یعنی عورتوں کی سورت. یہ ایک ایسی سورت ہے جس سورت کے اندر عورتوں کے بہت سارے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے. اسی طریقے سے اس سورت کے اندر توحید پر گفتگو کی گئی ہے، شرک پر گفتگو کی گئی ہے، اور وہ سارے کے سارے مسائل جن کی ایک خاندان کو چلانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا میاں بیوی کے آپسی تعلقات کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان مسائل پر گفتگو کی گئی ہے. بلکہ اس سورت کی جو سب سے پہلی آیت ہے، وہاں سے لے کر کے اس سورت کا جہاں اختتام ہوتا ہے، پہلی آیت سے لے کر اور جہاں اختتام ہوتا ہے اس سورت کا، ان دو آیتوں کے اندر بھی عورت ہی کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے. لہذا عورتوں سے میری گزارش یہ ہے کہ اس سورت کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ مکمل طور پر انہیں ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس سورت کا نام انہی کے نام سے رکھا گیا ہے، اور اس سورت کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں جاننا ان کے لیے نہایت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں تعدد زواج کا مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ 2 شادی کر سکتا ہے، 3 شادی کر سکتا ہے اور 4 شادی کر سکتا ہے. یہ 4 یہ حد بندی رکھی گئی ہے. لیکن اگر وہ اسے اس بات کا خوف ہے کہ وہ عدل و انصاف نہیں کر پائے گا تو ایک ہی شادی کرے اور اسی کے ساتھ زندگی بسر کرے. مذہب اسلام نے ایک مرد کو 4 شادی کی جو اجازت دی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مصلحت ہے. لیکن اگر ہم بات کریں دشمنان اسلام کی کہ جس طریقے سے انہوں نے اس مسئلے کو لے کر کے مذہب اسلام پر اعتراض کیا ہے کہ جب ایک مرد کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے تو پھر ایک عورت کو 4 مرد سے شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ جب ایک مرد کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو پھر ایک عورت کو 4 مردوں سے شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ عورت کے اوپر ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ عورت کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ اس مسئلے کو ایک بہت بڑے عالم دین کے سامنے پیش کیا گیا تھا. چنانچہ انہوں نے 4 الگ الگ کلر منگوائے، رنگ 4 الگ الگ کلر منگوائے، اور ان 4 کلرز کو ایک ہی گلاس کے اندر ڈال دیا، اس میں پانی ملا دی اور ان سے کہا کہ اب ان 4 کلرز کو الگ الگ کرو. 4 کلرز کو ایک ساتھ ایک پانی کے اندر گھول دیا، پانی کے ساتھ ملا دیا، اور جو سوال لے کر کے آئے تھے کہ آخر ایک عورت کو 4 مرد سے شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے، ان سے کہا کہ ان 4 کلرز کو الگ الگ کرو. انہوں نے کہا نہیں کر سکتے، سب مل چکے ہیں، ہم کیسے کر پائیں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کون سا کلر کہاں ہے. پانی سے الگ کریں پھر ہر کلر کو الگ کریں، ہم نہیں کر پائیں گے. کہا یہی معاملہ اگر اللہ تعالیٰ عورت کو 4 مرد کی اجازت دے دیتا تو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ کس کا نطفہ ہے. جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ کس کا نطفہ. 4 کے 4 ہم بستری کرتے، جمع کرتے
اور بچہ جب پیدا ہوتا تو خود ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ چاروں میں سے یہ بچہ کس کا ہے، اور اس کے بعد بڑی بدنامی کا ذریعہ ہو تو وہ پوری زندگی اس بدنامی کو لے کر کے چلتی۔ پھر انہوں نے بیان کیا، پھر انہوں نے ایک دوسری مثال کہ اللہ نے اگر مرد کو 4 کی شادی کی اجازت دی ہے تو آپ وہ بھی مثال سمجھاتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے چاروں کلرز کو الگ الگ گلاس کے اندر رکھا اور کہا کہ کیا تم پہچان سکتے ہو کہ یہ کلر کون سا، یہ کلر کون سا، یہ کلر کیا تم الگ کر سکتے ہو؟ کہا یہ تو واضح کلیئر ہے کہ یہ الگ کلر یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہے کہ جب ایک مرد، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو اس بات کی اجازت دی ہے اور رخصت دی ہے کہ وہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ ایک مرد 4 بیویاں رکھے، 3 بیویاں رکھیں، جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس عورت کو پتا ہوگا، ماں تو کلیئر ہوگی، اس کے علاوہ اس عورت کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس بچے کا باپ کون سا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی مصلحت ہے کہ اس نے ایک مرد کو 4 عورت کی اجازت دے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں تو لڑکیوں کی پیدائش مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ جو ہم تک خبریں پہنچتی ہیں ان کی روشنی میں اگر بات کریں تو 10 پیدائش میں سے 8 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، 2 لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں شرح زیادہ ہے، بچیوں کی پیدائش کی شرح زیادہ ہے، بچیاں بھی زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، اور مرنے والے لوگ بھی مرد ہی ہوا کرتے ہیں، عام طور پر مردوں کی وفات زیادہ ہو رہی ہے، تو بیوائیں بھی زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے بچیوں کی پیدائش بھی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اگر اس سنت کو زندہ نہیں کیا گیا، اس سنت کو رواج نہیں دیا گیا کہ ایک مرد 1 سے زائد شادی کرے، تو تصور کرے ان لڑکیوں کا کیا ہوگا جو اتنی تعداد میں پیدا ہو رہی ہیں۔ اتنی تعداد میں جو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اور جس طریقے سے ہم نے شادی بیاہ کے مسائل کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب طبقے کے لیے اپنی بیٹی کو بیاہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، آسان نہیں رہ گیا ہے۔ اتنے میں لڑکوں کا ڈیمانڈ بڑھنے لگا اور انہوں نے جو ہے اپنے حساب سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا۔ اب بہت ساری لڑکیاں گھر میں ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ شادیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، باپ شادی نہیں کر پا رہا اور لڑکوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ اگر لڑکیوں کی تعداد بڑھے گی تو لڑکوں کا ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھے گا، اور جب لڑکوں کا ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھے گا تو لڑکیوں کی شادی ویسے بھی نہیں ہوگی، تو پھر وہ دور دور نہیں ہے جس دور میں زناکاری بدکاری سڑکوں کے اوپر عام ہو جائے گی۔ لہٰذا اس سنت کو رواج دینے کی ضرورت ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس بیوہ کو ایک چھت مل سکے جس کا شوہر اس کی جوانی میں وفات پا چکا ہے، تاکہ اس غریب طبقے کی لڑکی کو ایک شوہر مل چکے، جس غریب باپ کو یہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو شادی کر سکے۔ اسلام کا کوئی بھی امر مصلحت سے خالی نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو کفالت دے رکھی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کفیل بنایا ہوا ہے، کسی کا باپ مر گیا ہے، وہ بھی چھوٹا بچہ ہے، اس کی دیکھ ریکھ، اس کے مال کی دیکھ ریکھ اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو عدل و انصاف سے کام لے، اس کو منمانی طور پر استعمال نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر، خود اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں دراصل وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ بھر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے میراث کے مسئلے کا تذکرہ کیا۔ میراث ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ میراث کسے کہتے ہیں؟ اس جائیداد کو کہتے ہیں جو مرنے والا اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اس کو میراث کہتے ہیں۔ اب اس جائیداد میں کس کس کا حصہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے تفصیلی انداز میں یہاں پر ذکر فرمایا۔ میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ مرنے والا جو بھی ہو اس کے پیچھے اگر لڑکی ہے تو بھی اس کا حصہ ملے گا، اور لڑکا ہے تو اس کو تو حصہ ملنا ہی ملنا ہر حال میں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے جائیداد کے بٹوارے میں بھی اپنا اصول چلانا شروع کر دیا ہے، منمانی بٹوارہ کرتے ہیں، لڑکوں کو دے دیا جاتا ہے، لڑکیاں بیچاری ویسے رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی کہ مرنے والا اگر اپنے جائیداد میں جو کچھ چھوڑ کر کے جا رہا ہے
اس کے وارثین میں اگر بیٹا ہے بیٹی ہے تو بیٹے کو بھی حصہ دیا جائے گا، بیٹی کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ لہذا کسی کے لیے بھی قطعی طور پر جائز نہیں کہ وہ بیٹی کے حصے کو ہڑپ کر جائے، کوئی بھی واسطہ دے کر کے، کوئی بھی واسطہ دے کر کے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ میری بہن نے مجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائی، پیسے سے کسی کو نفرت اس دنیا میں نہیں، پیسے سے سبھی کو محبت ہوتی ہے۔ لہذا یہ ڈر دکھا کر کہ بہنا اگر تو لے گئی تو رشتہ ختم ہو جائے گا، تیرے گھر آنا جانا بند ہو جائے گا، یہ ڈر دکھا کر کہ جو لوگ بہن کا حق اور حصہ ہڑپ کر لیتے ہیں انہیں یہ اللہ کی وعید یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ میراث یہ اللہ کے حدود ہیں۔ جو ان حدود کا خیال نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو اللہ جہنم کے اندر داخلہ دے گا اور یہ لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا بہنوں کو حصہ دیا کرو، اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا کرو، ان کے میراث میں جتنا ان کا حصہ بنتا ہے اسے دیا کرو۔ تعجب والی بات ہے کہ میراث کا مسئلہ اسلام کا اتنا محترم بشان مسئلہ ہے، اسلام کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو میراث کے مسائل سے ذرہ برابر واقفیت نہیں، ذرہ برابر علم نہیں، نہ کوئی شغف ہے، نہ سیکھنے کا، نہ جاننے کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ جائیداد کو مانو ذاتی پراپرٹی سمجھ رکھا ہو کہ جس طرح چاہے اسے تقسیم کر دیا جائے۔ یاد رکھو یہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ کی جائیداد ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ اب تمہاری وفات کے بعد تمہارا تعلق اس جائیداد سے ختم ہو چکا ہے، اب تمہاری وفات کے بعد اس جائیداد کے وارث ہوں گے تمہاری اولاد، اور اگر تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارے باپ زندہ ہے، وہ بھی تمہاری جائیداد کے وارث ہوں گے۔ بہت سارے لوگ مسائل لے کر کے آتے ہیں، کہ شیخ ابا کا انتقال ہو گیا، 20 لاکھ چھوڑ کر کے گئے تھے، 15 لاکھ چھوڑ کر کے گئے تھے، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا۔ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ابھی دادا بھی زندہ ہے، دادا بھی زندہ ہے، دادی بھی زندہ ہے، یعنی مرنے والے کا باپ بھی زندہ ہے اور مرنے والے کی ماں بھی زندہ، وہ نہیں بتاتے ہیں۔ جبکہ دادا اور دادی کو ہر کیفیت میں اسلام میں حصہ دیا ہوا ہے۔ وارثین میں کتنے بھی رہیں، کتنے بھی وارثین میں رہیں، بیٹوں کی تعداد کتنی بھی ہو، بیٹیوں کی تعداد کتنی بھی ہو، مرنے والا مر گیا، اس کی جائیداد میں اس کے ماں باپ یعنی اس بچوں کے دادا اور دادی کا بھی حصہ اسلام نے رکھا ہو، لیکن لوگ نہیں بتاتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کیا دادا دادی باحیات ہیں، تو کہتے ہیں ہاں دادا دادی باحیات تو ہیں، تو پھر آپ نے کیوں چھپایا؟ وہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ دادا کو بھی حصہ ملے گا، یعنی باپ کے مرنے کے بعد پوری پراپرٹی حاصل کر لینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو دے دیا کرو، یہ بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہوگی اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر بندے کا حق آپ نے کھایا اور بندے کے حقوق میں آپ نے کوتاہی کی تو اللہ بھی کہے گا جاؤ بندوں سے معافی کروا لو، اگر بندہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا۔ اور ایسا آدمی کل قیامت کے دن آئے گا، جو آدمی دوسروں کا مال ہڑپ کر لے جاتا ہے، دوسروں کے مال پر قبضہ کر لے جاتا ہے، ایسا آدمی کل قیامت کے دن آئے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو کھڑا کرے گا، اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوگی، پہاڑ بھی جو ہے نیکیوں کا انبار ہوگا، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، نیکیوں کا سمندر ہوگا، اس کے پاس نمازیں ہوگی، زکوٰۃ اس نے دی رکھیں گی، اور بہت ساری نیکیاں اس کے پاس جمع ہوں گی۔ ایک آدمی آئے گا کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے میرا مال کھایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی اٹھا کر کے اس کو دے دے گا۔ جہاں ایک ایک نیکی کی اہمیت ہوگی، قیمت ہوگی، وہاں پر آپ کی نیکی اس کو دے دی جائے گی جس کا مال آپ نے کھایا ہوا۔ لہذا اس مسئلے کو سنگینی سے لینے کی ضرورت ہے اور اس مسئلے کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدود کا پاس اور لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں میرے بھائی، یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں، انہیں اپناؤ اور یہ تہیہ کر لو کہ ابا کے مرنے کے بعد صرف میں ہی نہیں ہضم کروں گا بلکہ میری بہن کا جو حق اور حصہ جتنا بنتا ہے اسلام کے اندر پورا حصہ اسے دوں گا، کیونکہ آپ کو نہیں دینا ہے، یہ اللہ نے آلریڈی طے کر دیا ہے کہ بیٹی کو اس کے بہن کو کتنا حصہ دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توبے کا مسئلہ ذکر کیا، کہا کہ توبہ کرتے رہا کرو، توبہ اللہ سے کرتے رہا کرو، ورنہ یاد رکھو جب موت دروازے پر کھڑی ہوگی اور اس وقت توبہ کرو گے، اس وقت توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔
موت کو جب انسان دیکھ لے گا اور توبہ کرنا چاہے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ توبہ کی قبولیت کی 5 شرطیں، 5 کنڈیشنز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توبہ قبول ہو تو اس کے اندر 5 کنڈیشنز کا پایا جانا ضروری ہے، اور آپ انہیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 5 شرائط کیا ہیں، کیونکہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ کو توبہ کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ توبہ کو قابل قبول بنانے کے لیے 5 شرطوں کو آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ آپ جس گناہ سے توبہ کرنے جا رہے ہیں اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیجیے، یہ پہلی شرط ہے۔ مثال کے طور پر آپ نشہ کرتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، تمباکو کھاتے تھے، نشاور چیزیں آپ استعمال کرتے تھے، اب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، تو فوری طور پر چھوڑیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، معافی مانگیے۔ ویسا نہ ہو کہ آج توبہ کیا، کل صبح پھر جو ہے دل للچایا اور دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دیا، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی آپ کی۔ فوری طور پر چھوڑ دیجیے، یہ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز، آپ اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ آپ نے اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی کائنات کے مالک کی آپ نے نافرمانی کی، آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اظہار شرمندگی کیجئے کہ اللہ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما لے۔ یہ دوسری شرط ہے، دوسرا کنڈیشن ہے توبہ کی قبول ہونے کے لیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ارادہ کیجئے، یہ عزم کیجئے کہ آئندہ زندگی میں کبھی بھی اس غلطی کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ یہ اس ارادے کے ساتھ توبہ کیجئے، یہ ارادہ کیجئے، نیت کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے کہ آئندہ زندگی میں حالات کیسی بھی ہو جائیں اس غلطی کی طرف میں واپس نہیں لوٹوں گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو سنتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر وہ گناہ کسی بندے کے حق سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے، تو صرف اللہ سے توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، پہلے آپ حق دے دیجیے۔ کسی کا آپ نے قرض لیا اور کھا لیے، تو صرف اللہ سے معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا، پہلے اس کا حق دے دیجیے۔ کسی کو آپ نے تکلیف دی ہے، گالی دی ہے، برا بھلا کہا ہے، کسی کے خلاف آپ نے سازش کی ہے، غیبت کی ہے، چغل خوری کی ہے، تو اللہ سے مانگنے سے پہلے بندے سے آپ معافی کر لیجیے، معافی تلافی کروا لیں گے، یہاں معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر آئیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے۔ 4 شرطیں ہوئی۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ غرغرہ سے پہلے توبہ کیجیے۔ غرغرہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما لم یغرغر، توبہ اس وقت تک قبول ہو جاتی ہے جب تک کہ غرغرہ شروع نہ ہو جائے۔ غرغرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ موت کی وہ گھنٹی ہوتی ہے جسے انسان اپنی نظروں سے دیکھ لیتا ہے کہ موت کھڑی۔ جب موت کا فرشتہ دکھائی دینے لگتا ہے اور سانسیں اٹکنے لگتی ہیں، سانسیں اوپر نیچے ہونے لگتی ہیں، اسے غرغرہ کہتے ہیں۔ انسان مرنے سے پہلے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ موت کا فرشتہ بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے، اب روح قبض کرنے کو ہے، پوری دنیا اندھیری معلوم ہونے لگتی ہے، پوری دنیا چھوٹی معلوم ہونے لگتی ہے، دنیا کی قدر و قیمت رہ نہیں جاتی۔ اس موقع پر اگر انسان توبہ کرتا ہے، توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اس لمحے اور اس دردناک گھڑی آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو۔ یہ 5 کنڈیشنز ہیں، آپ انہیں یاد رکھو اور اس کنڈیشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ 5 کنڈیشنز ہوں گے، انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اور سچے من سے توبہ کرنا ہے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے لیے آپ توبہ کر رہے ہیں، کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے توبہ کر رہے ہیں، کوئی لالچ ہے، کوئی تڑپ ہے جس کے لیے آپ توبہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ توبہ نہ کریں، بلکہ سچے من کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ توبہ کریں۔ تو غرغرہ سے پہلے اللہ نے یہاں بیان فرمایا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، موت بالکل کھڑی ہوئی ہے اور آپ توبہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، آپ انہیں یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے ایک لفظ کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، یہ جو لڑکے لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو دوست بناتے ہیں، مذہب اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ لڑکا لڑکی کو دوست بنائے یا لڑکی لڑکی کو دوست بنائے۔ خدن کہا جاتا ہے، خد کہا جاتا ہے، جو آج کے زمانے میں اگر ہم بات کریں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو کہا جاتا ہے،
خد ولا متخذات اخدان، لڑکیوں کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی دوست لڑکا بنائے، اور لڑکوں کے لیے بھی حرام ہے کہ اپنے لیے کوئی لڑکی دوست بنائے۔ یہ یورپ کا کلچر جس نے مسلم عورتوں کو، مسلم لڑکیوں کو پردے سے نکال کر کے باہر پھینک دیا ہے۔ یورپ کے کلچر سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یورپ کا کلچر تمہارے کامیابی کے لیے نہیں آیا ہوا ہے۔ یورپ کا کلچر امت اسلامیہ کو کامیاب کرنے کے لیے نہیں آیا ہوا ہے۔ یورپ کا کلچر خواتین کو عزت بخشنے کے لیے نہیں آیا ہوا ہے۔ یورپ کا کلچر اپنے مارکیٹ کو چمکانے کے لیے، تمہاری عزتوں کو بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ مسلم خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے اور اپنی حفاظت خود کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو پردے میں رہنے اور پردوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے حیائی اور فحش کاری سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اہم اور عظیم آیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مرد اور بیوی، شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کو مضبوط رکھنے کے لیے، ان کی زندگی کو بہتر چلانے کے لیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور گھر اور خاندان کے نظام کو بہتر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان فرمائے۔ اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے عورتوں پر نگراں بنایا ہے، لہذا عورتوں کو چاہیے کہ مرد کی اجازت کے بغیر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، کیونکہ مرد نگراں ہیں، ان کی اجازت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلے۔ اسی طریقے سے الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں کے خرچے نان و نفقے کے ذمہ دار ہیں، سارے خرچوں کی ذمہ داری اللہ نے مردوں کے اوپر رکھی ہے، لہذا عورتوں کے لیے قطعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ مرد کی موجودگی میں وہ گھروں کی دیواروں کو چھلانگ کر کے جائیں اور پیسے کمائیں اور اپنی روزی روٹی حاصل کریں۔ اللہ نے کہا یہ ذمہ داری ہم نے مردوں کو دے رکھی ہے، عورتوں کے لیے قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ورنہ جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا، یہ بتانے سے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا یہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بتانے کی چیز نہیں ہے۔ عورتوں کی جس طریقے سے عزتیں نیلام ہو رہی ہیں اور عورتیں جس قدر مرتد ہو رہی ہیں، یہ ہم سب کے سامنے یہ سب قابل ذکر نہیں ہے۔ ہر کوئی اس بات کو بخوبی جانتا ہے اس کی کیا نقصانات ہیں۔ اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد دربان ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، یہ مرد نگراں ہوتے ہیں عورتوں کے اوپر، لہذا عورتوں کا کام ہے گھر میں رہنا، بلا وجہ بلا ضرورت مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ نے کہا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، کیونکہ جو محنت وہ کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ پسینہ بہاتے ہیں بیویوں کے لیے، اپنے گھر کی عورتوں کے لیے کوشش وہ کرتے ہیں، ان کا مقام بڑا ہونا ہے۔ عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے، عورت یہ رانی ہوتی ہے گھر کی، عورت یہ گھر کی شہزادی ہوتی ہے، عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اور شہزادیوں کا کام مارکیٹ میں کام کرنا نہیں ہوتا بلکہ گھر کو سنوارنا ہوتا ہے۔ رانیوں کا کام مارکیٹ کو سجانا نہیں ہوتا بلکہ گھر کو سنوارنا ہوتا ہے۔ ملکاؤں کا کام باہر جا کر کے لوگوں کی نظروں کا نشانہ بننا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے گھر میں رانیوں کی طرح سے رہتی ہے۔ جب اللہ نے عورتوں کو اتنا آرام دیا ہوا ہے کہ گھر میں رہ کر کے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں، گھر میں رہ کر کے گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں، گھر کو جنت بنائیں، تو کیوں اس جنت نما گھر کو چھوڑ کر کے وہ اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے باہر نکل جاتی ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے کسی بھی عورت کو کہ وہ باہر جائے۔ کیوں؟ کیونکہ طبعی طور پر، فطری طور پر اللہ نے عورت کو اتنا کمزور بنایا ہے کہ باہر کی دنیا کو صحیح طور پر ڈیل نہیں کر سکتی۔ باہر دنیا میں کیا چل رہا ہے، کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، کس طرح سے اپنے غصے پر کنٹرول کر کے کام کرنا ہوتا ہے، کس طریقے سے آفس میں جانا ہوتا ہے اور دنیا کا سامنا کرنا ہوتا ہے، عورت کی طبیعت بالکل نہیں اللہ نے ایسی بنائی کہ جا کر کے ڈیل کر سکے۔ یہ مردوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، جسمانی طاقت دی ہے، ذہنی طاقت دی ہے، جذبات پر کنٹرول کرنے کا جذبہ اور جذبات پر کنٹرول کرنے کا مادہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہوا ہے۔ مرد ہی وہ ہستی ہوتے ہیں کہ وہ باہر جا کر کے دنیا کو ڈیل کر سکتے ہیں، عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی وہ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد لہذا عورتیں اس بات کا خیال رکھیں کہ جب مرد موجود ہوں
مرد کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کریں، اور مرد پر اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے نان و نفقے اور خرچے کی، عورتوں کو قطعی طور پر اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو عورتیں نیک ہوتی ہیں، جو عورتیں نیک ہوتی ہیں ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ فالصالحات، نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں، قانتات، جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ ان سے کہتا ہے وہ فوراً اس پر عمل کرنے والی ہوتی ہیں۔ اب اللہ نے یہاں کہا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ نیک عورت ہوگی فوراً اس پر عمل کرے گی۔ اللہ نے کہا کہ مردوں کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا ہے، اور روزی کمانے، پیسہ کمانے، مال کمانے کی ذمہ داری اللہ نے مردوں کے اوپر رکھی ہے۔ نیک عورت ہوگی تو فوراً اللہ کی اطاعت کرے گی، اس امر پر یقین رکھے گی اور اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو مانے گی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور نیک عورتوں کی پہچان یہ بھی ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتی ہیں کہ جسے شوہر ناپسند کرے، یہ نیک عورتوں کی پہچان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع۔ اب اللہ تعالیٰ پہلے اللہ تعالیٰ نے اور مردوں کی ذمہ داری بتائی، اس کے بعد کہا کہ عورتوں کی اچھی عورتوں، نیک عورتوں کی صفات یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مردوں سے خطاب کیا کہ بھائی اچھی عورتیں تو ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی عورت نافرمانی کرے، آپ کی بات نہ سنے، بلا اجازت گھر سے باہر نکل جائے، آپ کی اطاعت نہ کرے، آپ کی خدمت نہ کرے، آپ کا حکم نہ مانے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے پہلے مردوں کی ذمہ داری بتائی، اس کے بعد کہا اچھی عورتوں کی صفات یہ ہے کہ اپنی مردوں کی اطاعت کرتی ہے، بات مانتی ہے، کوئی کام ایسا نہیں کرتی جس سے شوہر نفرت کرتا ہو، ناپسند کرتا ہو۔ لیکن اللہ نے کہا اگر کوئی عورت ایسی نکل جائے کہ اپنی اس بات کو نہ مانے، اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے، اپنے شوہر کی خدمت نہ کرے، اپنے شوہر کی بات نہ سنے، تو ایسی عورت کے ساتھ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ نہیں کرنا چاہیے جو آج مرد حضرات کیا کرتے ہیں۔ مرد حضرات یا تو طلاق دے کر کے آزاد کر دیتے ہیں، یا جو ہاتھ میں آیا اس کو اٹھا کر کے مارنے لگتے ہیں۔ اسلامی طریقہ نہیں۔ اسلامی طریقہ کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان رولز کو فالو کرنا ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی نکل جاتی ہے کہ آپ کی بات نہیں سنتی ہے، خدمت نہیں کرتی ہے، ان رولز کو فالو کرنا۔ کیا رولز ہیں؟ سب سے پہلی چیز فَعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، انہیں بتاؤ، اللہ کا خوف دلاؤ، ان کا مقام بتاؤ کہ اسلام نے تمہیں کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ایک شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ لڑکیاں اگر گھروں سے باہر نکل جائیں تو دنیا میں فساد ہو سکتا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ تمہارے نکلنے سے کتنے نقصانات ہیں، تمہارے نکلنے سے اولاد کے اوپر کتنا نگیٹو اثر پڑتا ہے، تمہارے نکلنے سے گھر کا ماحول کتنا خراب ہوتا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ایک شوہر کا مقام کیا ہے، انہیں یہ بتاؤ کہ شوہر کی خدمت میں اللہ نے جنت کو رکھا ہوا ہے، انہیں بتاؤ کہ شوہر کے حقوق کیا ہے، ایک عورت کو کیسے رہنا چاہیے، ایک عورت گھر کی ملکہ ہے، رانی ہے، شہزادی ہے، انہیں سمجھاؤ، انہیں بتاؤ۔ یہ پہلا کام کرنا ہے۔ اگر کوئی عورت ایسا کچھ کرتی ہے فَعِظُوهُنَّ، تو انہیں پہلے سمجھاؤ، بتاؤ، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ اگر وہ اللہ والی ہوگی تو آپ کی نصیحت اس پر اثر انداز ہو جائے گی۔ اگر وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، دیندار ہوگی، متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، تو آپ کی نصیحت کو قبول کرے گی اور اس غلطی سے باز آ جائے گی جو غلطی اس نے ابھی کی ہے، اس غلطی سے رک جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بیوی نہایت ڈھیٹ قسم کی ہے، بات نہیں سن رہی، آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہی، آپ کی نصیحت سے اس کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو پھر کیا کرنا جناب علی؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ دوسرا رول یہ ہے، دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ خوابگاہوں میں انہیں تنہا چھوڑ دو۔ خوابگاہوں کا مطلب یہ ہے اپنے بستروں میں انہیں تنہا چھوڑ دو۔ اہل علم نے لکھا تنہا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے یا تو ان کا بستر اپنے بستر سے الگ کر دو، یا ایک ہی بستر پر سو لیکن ان کے ساتھ جمع اور ہم بستری نہ کرو، اپنا چہرہ پلٹ کر کے سو تاکہ انہیں لگے کہ میرا شوہر ناراض ہے۔
یہ رول اپنانے سے، یہ فارمولہ اپنانے سے یہ ہوگا کہ اگر اس لڑکی کے اندر ذرہ برابر حیا ہوگی، غیرت ہوگی، دینی حمیت ہوگی، تھوڑا بھی اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، تو یہ سمجھ جائے گی کہ مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ شوہر مجھ سے دور بھاگتا جا رہا ہے، شوہر مجھے قریب نہیں کرنا چاہ رہا، مجھ سے دور ہو جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا یہ بھی فارمولہ اپناؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، خوابگاہوں میں انہیں الگ چھوڑ دو، تنہا چھوڑ دو۔ لیکن اگر کوئی عورت اس قدر بے شرم و بے حیا ہے کہ یہ فارمولہ بھی اس پر کام نہیں کر رہا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرا فارمولہ کہا اس کو مارو، اس کو مارو۔ کس طرح مارنا ہے؟ کس طرح مارنا ہے؟ مارنے کا یہ مطلب قطعی نہیں کہ جو ہاتھ میں اٹھایا اس سے مارنا شروع کر دیا، اس کو مارو۔ اس کی تفسیر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے، مارو ایسے کہ چوٹ نہ لگے، مارو ایسے کہ چوٹ نہ لگے۔ کسی بھی مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائے، اپنی بیوی کو زخم دے۔ قطعی طور پر حرام کیا گیا مردوں کے لیے کہ وہ اپنی بیویوں کو مارے ایسے کہ انہیں چوٹ لگے۔ مارنا ہے، کیسے مارنا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مارو ایسے کہ زخم نہ ہو، چوٹ اس کو نہ لگے۔ پھر کیوں مارنا ہے؟ وہ اظہار نفرت ہے کہ میری نفرت اب اس پیمانے کو پہنچ گئی ہے کہ اے میری بیوی میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، جہاں میں تجھ سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، تجھ سے الفت رکھتا تھا، تیرے ساتھ اچھا معاملہ کرتا تھا، تیری خواہشات تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے پسینہ بہاتا تھا، آج نفرت ایسی ہو چکی ہے کہ میں تجھے مار رہا ہوں۔ خالی احساس دلانا ہے، چوٹ نہیں پہنچانا ہے۔ کسی بھی مرد کے لیے، کسی بھی شوہر کے لیے یہ حرام ہے کہ اپنی بیوی کو چپل سے، لاٹھی سے، جو بھی جس سے اس لڑکی کو اس عورت کے جسم میں زخم پیدا ہو سکے اس سے مارے۔ یہ مردوں کے لیے حرام کیا گیا، اجازت نہیں دی گئی آپ کو، اسلام نے اجازت نہیں دی گئی۔ بیوی اس لیے نہیں آتی کہ وہ آپ کی مار کھائے، بیوی اس لیے آتی ہے تاکہ آپ اس سے اپنی خواہشات پوری کریں، وہ آپ سے اپنی خواہشات پوری کرے اور اس کے ذریعے سے آپ کے خاندان آگے بڑھے۔ اس لیے بیوی آپ کی زندگی میں سکون بن کر کے آتی ہیں، انہیں مارنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ تین شکلیں ہیں۔ اگر بیوی کے اندر اور تھوڑی سی گنجائش ہوگی سدھرنے کی تو فوراً سدھر جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی صورت نہ بن سکے، بیوی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہے، بیوی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہے، اپنی ہی حرکتیں کرتی چلی جا رہی ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی ہے جو پہلے بھی تھا اور آج بھی باقی ہے، ان تمام رولز کو اپنانے کے باوجود بیوی سدھرنے کا نام نہیں لے رہی ہے، آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتی ہے، آپ کی خدمت کرنا ہی نہیں چاہتی ہے، آپ کے کپڑے دھونا، آپ کے لیے کھانا بنانا، آپ کے ساتھ الفت سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ اس کے بعد اسلام نے کیا کہا؟ چوتھی چیز اسلام نے کہا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم بلا لو، لڑکی کی طرف سے ایک حکم بلا لو، ایک فیصل بلا لو، کوئی ذی شعور عقل مند جس کے دماغ میں، جس کے سر میں بھیجا ہو اس کو بلا لو، جو سمجھدار ہو، جو عقل مند ہو، ہوشیار ہو۔ لڑکی کی طرف سے ایک آدمی کو بلاؤ اور لڑکے کی طرف سے ایک آدمی کو بلاؤ۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ آپسی گفتگو سلجھتی نہیں ہے، میاں بیوی کے آپسی معاملات سلجھتے نہیں ہیں، کوئی تیسرا ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے، ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے ان تین رولز کو اپنانے کے بعد بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا تو چوتھا یہ کرو کہ لڑکی کی طرف سے ایک، لڑکے کی طرف سے ایک بلا لو، بلانے کے بعد فیصلہ کر لو اور جو معاملہ رکھو، ان کے مشورے سے جو معاملہ طے پائے اس معاملے پر اپنی زندگی گزارو۔ لیکن دیکھو کہ اگر ان حکم حضرات بھی وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے آنے سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، لڑکی ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی آپ کے ساتھ، وہ آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہے، تو مذہب اسلام نے کہا کہ آخری صورت ہے کہ ایک طلاق دو، ایک طلاق۔ حالت طہر میں جب حیض سے عورت پاک ہو جائے، جب حالت حیض سے نکل کر کے حالت طہارت پاکی میں آ جائے، اس وقت ایک طلاق دو۔ اور ایک طلاق دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے وہ آپ کے لیے حرام ہو گئی ہے، ایک طلاق دینے کا مطلب یہ کہ ابھی آپ کے پاس 1 مہینے کی مدت ہے، اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھو۔ طلاق دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس 1 مہینے کے اندر لڑکی نے آپ کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھا، لڑکی نے آپ کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھا، یا آپ کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوئی، دونوں ایک ساتھ نہیں ملے، تو 1 مہینے کے گزر جانے کے بعد وہ لڑکی آپ کی نکاح سے نکل جائے گی۔
لیکن مذہب اسلام نے یہ پروسیس بتلائے ہیں، مذہب اسلام نے یہ حالات بتلائے ہیں، مذہب اسلام نے یہ چیزیں بتلائی ہیں۔ اگر لڑکی اچھی ہے، لڑکا برا ہے، تو لڑکی کو حق خلا دیا ہے کہ خلا کے ذریعے سے وہ آزاد ہو سکتی ہے۔ اگر لڑکا اچھا لڑکی بری ہے، شوہر اچھا ہے بیوی بری ہے، تو شوہر کو حق طلاق دیا، مذہب اسلام نے دونوں کو حق دیا ہوا ہے۔ لہذا ان اصولوں کا خیال رکھو، ان چیزوں کا خیال رکھو، انشاءاللہ تعالی ازدواجی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، میاں بیوی کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں اور زندگی میں خیر و برکت آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو امام بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔